بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے تشریف آوری سے چند دن پہلے، صرف 52 دن پہلے، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا کہ یمن کا گورنر جو مکے کی عظمت سے جیلس تھا، خیف تھا، اس نے چاہا کہ میں یمن کے اندر، اپنے ملک کے اندر خانہ کعبہ کی طرز پہ ایک گھر بناتا ہوں تاکہ ہماری بھی پذیرائی ہو، ہمارا بھی نام ہو، ہمارے ملک میں بھی تجارت ہو۔ تو اس غرض سے اس نے اپنے ملک کے اندر ایک گھر بنایا، ایک مکان بنایا خانہ کعبہ کی طرز پہ، اور پھر لوگوں کو دعوت دینے لگا کہ آؤ اس کا طواف کرو۔ لیکن اس کی ساری محنت رہ گئی کہ ایک شخص بھی جو تھا وہ اس کے گھر کے طواف کی طرف نہ گیا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ معاذ اللہ میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں۔ اب جب وہ خانہ کعبہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ میرے اس کعبے کی طرف آئیں گے۔ اس غرض سے وہ ہاتھیوں والا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 52 دن پہلے چڑھ دوڑا، اور اس نے آ کے نزدیک پڑاؤ کر لیا، حالات کا جائزہ لینے لگا۔ تو اس کے جو لشکر میں لوگ تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے اونٹ پکڑ لیے۔ تو جب سرکار کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ ہے، وہ خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے اور اس نے میرے اونٹ پکڑ لیے، تو آپ نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ تو مکے کی صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ جب انہیں پتہ چلا کہ بہت بڑا لشکر آ گیا ہے تو وہ اپنے گھر، خالی مکان چھوڑ کر انہوں نے پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لی۔ لیکن ایک خاندان جو تھا، ہاشم خاندان، انہوں نے کہا ہم خانہ کعبے کی عظمت کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے، مریں گے، ہم اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابراہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ابراہ نے جب دیکھا نورانی چہرے والی ہستی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی تعظیم میں وہ کھڑا ہو گیا اور بڑی عزت و توقیر سے آپ کو بٹھایا، خیر و عافیت دریافت کی۔ تو جب اس نے خیر و عافیت دریافت کی، اس کے بعد وہ عرض کرنے لگا جناب کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میں مکے کا بادشاہ ہوں، مکے کا سردار ہوں، اور تیرے ان فوجیوں نے میرے جو ہے وہ اونٹ پکڑ لیے، میں تو وہ لینے آیا ہوں۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ آئیں گے اور آئے ہیں تو آپ تو مجھ سے درخواست کریں گے کہ آپ مکے پہ حملہ نہ کریں، آپ تو اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ بہت پیارے ہیں۔ سرکار فرمانے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ تو اس نے اونٹ واپس کر دیے، سرکار اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ اب جب اس نے سمجھ لیا کہ اب تو راستے میں دیوار ہی کوئی نہیں رہی، اب تو میں خانہ کعبہ معاذ اللہ گرا دوں گا، تو جب اس ارادے سے اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھانا چاہا تو اللہ رب العزت وہاں قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں محبوب تم نے دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو کنکر اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس لشکر کے اوپر پتھراؤ کیا، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ لشکر جو تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا تھا۔ تو جن لوگوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی انہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو پڑھا کہ ان کنکروں کے اندر کیا تھا جس سے وہ لشکر کو مرنا چاہیے تھا، وہ بھوسا کیسے بن گیا، کھایا ہوا بھوسا۔ تو تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ وہاں یورینیم موجود تھی، اور جس کی وجہ سے وہ سارا لشکر جو تھا وہ کھوکھلا ہو گیا، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے کعبے کی حفاظت فرما کے یہ بتا دیا
کہ اب اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے میرا نبی، میرا حبیب تشریف لا رہا ہے، جس کا وعدہ انبیاء سے اللہ رب العزت لیتے رہے۔ ثم جاءکم رسول، میرا رسول پھر تشریف لائیں گے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ان پہ ایمان لے آنا اور ان کی مدد و نصرت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔